الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جناب صدر، مشفق و مربی اساتذہ کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعزام اور سامعین جلسہ، آج کے اس 2 روزہ اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے علم دین کی اہمیت و افادیت. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. حضرات گرامی، قرآن کریم نے بڑی تمہیدوں کے ساتھ ایک دعویٰ کیا ہے کہ کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. کفر اور ایمان کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ایمان نجات کا باعث ہے، جبکہ کفر ہلاکت کا. دھوپ اور سایہ اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کہ دھوپ میں مشقت اور کلفت ہے اور سایہ میں راحت و آرام ہے. نور و ظلمت اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کہ نور میں امن و سلامتی ہے اور ظلمت میں اندیشے اور خطرے ہیں. اسی طرح بینا اور نابینا بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بینا اپنی منزل تک بآسانی پہنچ جاتا ہے، لیکن نابینا منزل کے پیچ و خم سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے بہک سکتا ہے، گڈھے میں گر سکتا ہے. سامعین کرام، جس طرح مذکورہ چیزیں یکساں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جن کے سینوں میں علم کی مایا ہے، علم کی دولت ہے، علم کا دھن ہے، اور وہ لوگ جن کے دامن علم کی دولت سے خالی ہے، دونوں ایک صف میں برابر کھڑے نہیں کیے جا سکتے. برادران حضرات، علم وہ نور و شمع فروزہ ہے جو زندگی میں حائل میں تمام نشیب و فراز اور ہر مشکل موڑ پر روشنی عطا کرتا ہے اور عروج و ترقی کے راہوں کو آسان سے آسان تر کرتا چلا جاتا ہے. علم وہ ہتھیار ہے جسے حاصل کر کے انسان کامیابی کے مراحل بحسن خوبی طے کرتا چلا جاتا ہے. علم ایک ایسا آبشار ہے جس کا شیریں پانی انسانی دل و دماغ کو سیراب کرتا ہے اور عقل و فکر میں وسعت و آفاقیت عطا کرتا ہے. علم معاشرتی زندگی کے آداب و سلیقہ سکھاتا ہے اور افراد و معاشرہ کی زندگی کے معیار کو بلند تر کر دیتا ہے. علم سے اعلیٰ اخلاقی قدرے اور انسانیت نوازی و انسان دوستی عام ہوتی ہے اور خود اعتمادی و خدا اعتمادی کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے. معزز سامعین، یہ وہ علم ہے جس کو خالق کائنات نے اپنے سب سے مقرب فرشتے کے ذریعے اپنے محبوب نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، جس کے بارے میں قرآن یوں گویا ہوتا ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ان آیات سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب رب کائنات کی طرف سے عطا کردہ ہے. ان تمام میں خدا کی معرفت کا نور دکھائی دیتا ہے. سامعین کرام، علم دین ایک ایسا علم جس کی فضیلت و برتری کا ذکر کرتے ہوئے کہیں رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن میں فرماتا ہے: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. یعنی اللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل کرنے والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. کہیں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین حاصل کرنے والوں کو اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی بشارت سناتے ہوئے فرماتے ہیں:
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی اللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بلا شبہ عالم کے عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ چودھویں کے چاند کے تمام ستاروں پر ہوتی ہے. بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علم دین کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقین الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. ان کے علاوہ قرآن کریم اور احادیث میں جا بجا علم کے حصول کی ترغیب و تاکید میں فرمان وارد ہے جس سے اسلام میں علم کی اہمیت و افادیت اور اس کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب میں آخر میں اپنی بات شاعر مشرق علامہ اقبال کی شعر پر ختم کرتا ہوں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر مور.